बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। आप ज़रा ये थोड़ी सी तस्वीर मुलाहिज़ा फरमाइएगा, जहाँ पर आप एक बंद हाल देख रहे होंगे। आवाम और मरीम नवाज़ के दरमियान खारदार तारें बिछाई हुई होंगी और बच्चे धारदार तारों की उस तरफ, आवाम उस तरफ और मरीम नवाज़ इस तरफ, ताकि ये कीड़े मकोड़े मरीम नवाज़ तक न पहुँच सकें या मरीम नवाज़ के करीब न आ सकें। और जहाँ पर तारें मौजूद नहीं थीं, वहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ के बॉडीगार्ड हाथ में हाथ देकर चैन बनाते हैं और आवाम को वहाँ से रोकते हैं। ये बंद हालों के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ये याद रखें, जलसे की नहीं, बंद हाल में फरमाइशी प्रोग्रामों के अंदर ये हालत हो रही थी। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा, बस आपने सिर्फ जहन में रखना है। और ये वाला शख्स जो मरीम नवाज़ शरीफ की गाड़ी के सामने आपको नारे लगाते हुए नज़र आता है, नून लीग का नज़रियाती कारकुन। ऐसे बहुत से लोग थे जिनका लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो सियासी वर्कर थे, भले वो ताहिर मुग़ल हो या ऐसे बहुत से लोग हों जिनका तमाशा बनाया जाता था। इस बंदे ने भूख अफलास से तंग आकर ख़ुदकशी कर ली। इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त मरीम नवाज़ शरीफ के इर्द गिर्द जो उनके किरदार खड़े हैं, उन्होंने अपने आप को एक गिद्ध की मानद बना के छोड़ दिया है। होता कुछ यूँ है कि मरीम नवाज़ शरीफ आज दौरा करती हैं उस नौजवान के घर पर जिसका गला डोर फिरने से कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मरीम नवाज़ उनके घर जाती हैं, उसकी वालदा से ताज़ियत करती हैं। ये वीडियो आती है तो थोड़ा सा महसूस होता है कि चलो यार, कहीं तो इंसानियत जागी, कहीं तो लाशें नोचने वाले गिद्ध जो हैं वो इंसान बन चुके। किसी को तो तरस आया इन कीड़े मकोड़ों के ऊपर। लेकिन क्या होता है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है और उसके बाद फिर अज़मा बुहारी जो हैं वो एक ट्वीट करती हैं। वो जो ट्वीट करती हैं वो क्या कहती हैं, मैं आपके सामने इसको रख देता हूँ। अज़मा बुहारी साहिबा फरमाती हैं, एक वो था जिसे हज़ारा कबीले वाले लाशें आगे रख कर बुलाते थे कि वज़ीर आज़म आके ताज़ियत करे, हमारे दुख में शामिल हो, तो वो कहता था लाशें मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। और फिर इतने दिन के इंतज़ार और लान और तान के बाद ताज़ियत पर जाने की बजाय उन्हें घर पर बुलाकर टांग पे टांग रख कर परसा देता रहा। एक मरियम बीबी हैं जो बग़ैर कहे ये जानती हैं कि उनकी आवाम उनकी ज़िम्मेदारी है। वो न सिर्फ खुद चल कर ताज़ियत के लिए गई, बल्कि लवाहिकीन की हर तरह से मदद भी की। अब देखें यहाँ पर कि एक कहावत है कि बकरी दूध तो देती है लेकिन उसके अंदर मींगनियाँ लाजमी डाल देती है। यही हरकत नून लीग के मरीम नवाज़ की जो कनीज़ें हैं वो मरीम नवाज़ के अच्छे अमाल को भी आवाम की नज़रों में गंदा करके रख देते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने एक फौत शुदा नौजवान की लाश को नोचा और अपनी सियासत को इस्तेमाल किया। यानी कितने ज़बरदस्त मनाजिर थे ना कि एक सूबे की वज़ीर आला जो है वो जाती है, एक माँ के साथ अपना दुख दर्द बांटती है और आ जाती है। आवाम भी खुश होती है कि देखें ये सूबे की चोरी शुदा मैंडेट के साथ वज़ीर आला हैं, लेकिन चलें गई। आवाम को हौसला मिला कि हमारा कोई पूछने वाला है। लेकिन फ़ौरन उसके बाद इसके ऊपर सियासत शुरू हो गई। बिल्कुल उसी तरह जब मलिका बुखारी ने कहा था कि मेरा नाम ECL में है और मेरी बहन कोमा में है, मुझे वहाँ जाना है, तो मरीम नवाज़ ने इंटरफियर किया, कानून की धज्जियाँ उड़ा के उसका नाम हटाया। बाद में नून लीग ने उसके ऊपर सियासत की और उसको खुद आकर कहना पड़ा कि मेरे ऊपर एहसान करने की ज़रूरत नहीं, उसकी बहन का इंतकाल हो चुका है और उसका नाम गैर कानूनी तौर पर ECL में डाला हुआ था। मैंने आपको शुरू में चंद तस्वीर दिखाई थी। वो दिखाने का मकसद ये था कि ये जो आज मरीम नवाज़ शरीफ जाकर लोगों के गले गले मिल रही है, ये टिकटॉक वीडियो से इनकी इज्जत नहीं बनेगी। ये जब अपनी ताकत में थे, जब ये इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश कर रहे थे, तो इनको ये लग रहा था कि ये पाकिस्तान के देवता हैं। लेकिन पाकिस्तानी आवाम ने इनको धुतकार दिया, तो अब ये गली गली मोहल्ले में आवाम के पास जाकर अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो तस्वीर आपने देखी थी, ये शर्म का मुकाम है पाकिस्तानी आवाम के लिए कि एक बंद हाल के अंदर एक रानी जो हैं वो आपसे खिताब करती हैं और दरमियान में हारदार तारें लगा दी जाती हैं कि कहीं आप उसके पास न चले जाएं या उससे बात न कर लें। ये पाकिस्तानी आवाम की औकात है और ये अवामी नुमाइंदे हैं। बहरहाल ये लोग उठकर फिर ताना देते हैं इमरान खान को कि तुम ऐसे तुम वैसे। वो भी कोई ऐसा नहीं, इमरान खान के भी हज़ार मसाइल होंगे, लेकिन आप एक घर में जाते हैं ताज़ियत के लिए और फिर उसको आप सियासी बना देते हैं और उसमें भी फिर आप झूठ लिखते हैं कि इमरान खान वहाँ पर नहीं गए थे।
عمران خان وہاں پر گئے تھے اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، آپ آئے ہیں تو ہمیں سکون ملا ہے۔ اور وہاں پر بھی مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سیاست کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے، اور وہاں پر 2 دن انہوں نے رونا دھونا وہاں پر ڈالا۔ اور جب مریم نواز سے وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ دہشت گردی کرتے ہیں کیا آپ ان کی مذمت کریں گی، تو کہتی ہے جی وہ تو ادارے بتائیں گے کہ دہشت گردی کس نے کی ہے، میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کر سکتی۔ وجہ کہ جندال جو ہیں وہ پرانی ان کے دوست ہیں، جو اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ مریم نواز شریف، یہ والے مناظر ذرا آپ ساتھ دیکھیے گا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، بلوچ خواتین سڑکوں کے اوپر مسنگ پرسنس کے لیے پروٹیسٹ کر رہی تھیں، تو یہ مریم نواز شریف وہاں پر جاتی ہیں، وہاں بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عمران خان ان کے پاس تم نہیں آ رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو۔ تو ہم نے بھی کہا بڑی اچھی بات ہے، یہ چلیں کوئی سیاستدان جو ہے وہ لاپتہ افراد کے لیے تو بات کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مریم نواز نے جسٹس بلوچستان جو ایک بینر ہوا میں لہرایا جاتا ہے کسی میچ کے دوران، تو مریم نواز شریف وہ بھی شیئر کرتی ہے، جو کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کی فنڈنگ کی جانب سے BLA کی جانب سے وہ بینر لہرائے گئے تھے۔ لیکن ہم نے کہا چلیں جو ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب شہباز شریف وزیر اعظم بنتا ہے تو وہی مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہی بلوچ خواتین آتی ہیں، پھر مریم نواز آپ کو نظر نہیں آتی۔ یعنی اقتدار کے لیے آپ نے صرف اور صرف عمران خان کو گندا کرنے کے لیے ہر جگہ پر سیاست کرنی ہے۔ وہاں پر پھر بھلے آپ لاشیں نوچنے لگ جائیں، وہاں پر آپ بھلے پھر لاشوں کا تماشا بنانا لگ جائیں، لیکن آپ نے ہر حال میں سیاست کرنی ہے۔ ایک اتنے بڑے عہدے پر فائز شخصیت کو اپنی کنیزوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جب آپ کسی کی میت پر جاتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے تو پھر اس کو بالکل عوامی مسئلہ رہنے دیا کریں۔ آپ وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں، اس سے بڑا آپ PM بنیں گی تو شاید بنا بھی دیں گے آپ کو چنتخب کر کے، لیکن عوام کے زخموں پر نمک نہیں ملنا چاہیے۔ اب اس سے آگے کیا یہ مریم نواز شریف جو ہیں، ہزاروں مسئلے دن میں ہوتے ہیں، چھوڑیں سارے مسئلوں کو، یہ جو کریک ڈاؤن کر رہی ہیں، خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ابھی تک مریم نواز شریف نے ادھر نکاح ڈالی، اڈیالہ جیل گئی تھیں، تو کیا یہ سیاسی قیدیوں سے وہاں پر ملاقات کی انہوں نے؟ نہیں کی۔ تو یہ سیاست جو ہے کریں، لیکن عوام کے زخموں پر نمک مل کے سیاست نہ کریں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کی زندگی میں سے عمران خان کو نکال دیں تو پیچھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حکومت میں تھے، اپوزیشن میں تھے، تو عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا۔ یہ حکومت میں آئے تو عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان وہ کر رہا ہے، عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان وہ کر رہا ہے۔ واپس نگران حکومت آ گئی، پھر ان کا رونا دھونا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ اب دوبارہ حکومت میں آ گئے ہیں تو بھی عمران خان یہ، عمران خان وہ۔ خدا کے بندو، 1986 سے آپ لوگ سیاست کر رہے ہوں اور آپ لوگوں کی سویا کے عمران خان پر اٹک گئی ہے۔ آپ اپنی گورننس پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اور اس سے بڑھ کے مجھے جو بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ میں پڑھ رہا تھا، ایک بندے کی ٹویٹ تھی ٹویٹر کے اوپر، گو کہ میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا، بہت ہی گھٹیا لیول کا یہ انسان ہے، جو کوئی بھی ہے انتہائی فحش گفتگو کرتا ہے، لیکن اس نے یہ بات کی کہ PTI نے ٹک ٹاکر کو قومی اسمبلی ٹکٹ دے دیا، ملکہ بخاری کی ایک آنکھ پر پورے پارلیمنٹ نظام کو لپیٹ دیا۔ وہی بات جو میں نے کی تھی کہ ملکہ بخاری نے کہا کہ میری بہن بیمار ہے، تو مریم نواز جس کی توقع نہیں بنتی کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے سکے، انہوں نے پورے نظام کو ادھر ادھر کر کے ان کو کہا جی ٹھیک ہے، آپ ECL آپ کا نام ہم ہٹا دیتے ہیں۔ اور کیا نام ہے، آخر میں یہ جو بات کرتا ہے کہ اپنا وہ ورکر جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتا رہا، آپ کی گاڑیوں کے آگے نعرے لگاتا رہا، تنگ دستی باعث دنیا چھوڑ گیا اور کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اس نوجوان کے گھر مریم نواز ابھی تک کیوں نہیں گئی؟ یہ وہ نظریاتی کارکن جو مریم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، جن کی گاڑیوں کے سامنے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو اتنی عزت کیوں نہیں ملی؟ ابھی آپ ان کی حکومت بنی ہے نا، آپ ذرا نظر دوڑائیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو کوئی بھی نظریاتی کارکن جو ہے نا، وہ آپ کو کسی عہدے کے اوپر فائز نظر نہیں آئے گا۔ وہی جو پرانے ان کے ہیں نا فائنینسر، جنہوں نے سونے کے تاج پہنائے ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو گفٹ دیے ہوتے ہیں، جو پرانے گھاک سیاستدان ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے چاچا، بھتیجا، بھتیجی، نواسی، اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے اپنے پاس ارد گرد بٹھایا ہوا ہے۔ تو ایسے نظریاتی کارکن کا
اس وجہ سے خودکشی کر لینا کہ اس کے گھروں میں فاقے تھے، اس سے بڑا شرم کا مقام نون لیگ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے یہ بات کی تھی الیکشن سے پہلے کہ تحریک انصاف نے مجبوری میں اس دفعہ بہت سے عام لوگوں کو، عوامی لوگوں کو، نیچے لوگوں کو، کارکنان کو ٹکٹ دیے ہیں، تو ان کو لازمی جتوائیے گا تاکہ یہ عام کارکن جو ہے اس کو عزت پاکستان کے اندر مل سکے، ورنہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نظریاتی کارکن کو کسی سیاسی جماعت کے اندر عزت مل سکے۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف مریم نواز شریف کے صوبے کے جو گورنر ہیں وہ احد چیمہ جو ارب پتی انسان ہے، اس کے بچوں کے فیس معافیوں کے لیے ایچ ایس این کالج کے پرنسپل کے اوپر دباؤ ڈلواتا ہے، ایک بار نہیں بار بار ڈلواتا ہے۔ اور دوسری جانب مریم نواز شریف کے ایک نظریاتی کارکن، اور ایک ہوتا ہے نا کہ عام نظریاتی کارکن وہ آپ کی پارٹی سے بہت دور کسی گاؤں دیہات میں رہتا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں، اس کی تو یہ بندہ تو مسلم لیگ نون کے ہر لیڈر کے ساتھ آگے پیچھے ہوتا رہا، اور وہ بندہ بھوک افلاس کی وجہ سے خودکشی کر لے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں یہ نون لیگ کے لیے، بہت افسوس کا مقام ہے یہ کہ مریم نواز سیاسی گد بن کر لوگوں کے معصوم بچوں کی لاشوں کو نوچتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اگر وہ نہیں نوچتی تو ان کو اپنی ان ٹیموں کو، اپنے اسپوکس پرسنس کو لگام ڈالنی ہوگی کہ خدا را لاشوں کے اوپر سیاست نہ کریں۔ عمران خان کا آپ بھلے اس کو جو بھی کہہ دیں، لیکن انسانیت کی خدمت پر آپ کی ساتھ نسلیں بھی آ جائیں گی تو آپ لوگ عمران خان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کو آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن پوری دنیا مانتی ہے۔ عمران خان تب بھی پاپولر تھا کہ جب وہ پاکستان کی سیاست سے دور تھا، اور جیسے ہی آیا پاکستان میں تو بے نظیر صاحبہ نے ان کے شوکت خانم کے پروجیکٹس کے اوپر پابندیاں لگا دیں، پی ٹی وی کے اوپر اشتہارات چلنے نہیں دیے جا رہے تھے۔ عمران خان کی پاپولرٹی تب بھی روایتی سیاستدانوں کے لیے مسئلہ تھی اور آج بھی مسئلہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ عمران خان کے فوبیا سے نکلیں اور اپنی حکومت پر توجہ دیں، اپنے ورکر کے اوپر توجہ دیں، اپنی پارٹی میں میرٹ کو لائیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے جو اپنے پارٹی لیڈر جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پر کہتے ہیں جی ہماری تو اتنی اوقات نہیں کہ ہم اپنی کابینہ بنا سکیں اور ہم کچھ کر سکیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہتر تو یہ تھا کہ آپ جمہوریت کو بلند کرتے، بالادست کرتے، نہ کہ اپنی ذات کو بالادست کرتے۔ بہرحال افسوس ہوا، اور افسوس بنتا بھی ہے کہ آپ ایک لاش پہ چلی جائیں، آپ ایک میت کے گھر چلے جائیں، ایک ماں کے آنسوؤں کو آپ کیمرے پہ ریکارڈ کر کے پوری دنیا کو دکھا کر ہمدردی سمیٹ لیں، اور بعد میں اس کو گد بن کر آپ ان کی میت کو نوچتے ہوئے نظر آئیں، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہوگی۔ اجازت دیں، پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔